آپ پر سلامتی ہو۔ دوستو، انسان آج ڈپریشن کا شکار ہو رہا، ذہنی آلودگیاں بڑھ رہی، اس لیے کہ ہمارے دلوں پر بوجھ رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم علم تو حاصل کرتے ہیں، ہم جس چیز کا بھی علم حاصل کرتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ اگر جس چیز کا علم حاصل کر لیا اس پر عمل کریں گے تو اسی شے سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب تک محبت نہیں کریں گے آپ کے دل کو قرار نہیں آئے، کیونکہ دلوں پر بوجھ ہے۔ ہم اپنی بات کس کو سنائیں؟ دل کا بوجھ تو تبھی اترے گا جب دل کی بات ہم کسی کو سنائیں گے، کوئی دل کی بات سنیں گا۔ یہاں تو علم والے لوگ ہیں، علم کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات نہیں ہوتی۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، مگر جس شے کا علم حاصل کر رہے ہیں اس سے محبت نہیں کر رہے۔ اگر انسان کو یہ سمجھا دیا جائے کہ اگر تیرے دل کا بوجھ نہیں اترتا تو باتیں نہیں کر سکتا، تو جس شے کا علم حاصل کر رہا ہے اس سے باتیں بھی کر سکتا۔ یہ تو کنفرم ہے، یہ دنیا آزمائش ہے، پریشانیاں بھی ہیں، دنیا کے بوجھ بھی ہیں، اور یہ ہم خود ہی اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں کہ ہماری کوئی سنتا نہیں۔ جب سب علم والے ہیں تو محبت کی بات کون سنے؟ اگر آپ دل کی بات کرنا چاہتے ہیں تو دل کی بات تو دل والا ہی سنے گا۔ یہ دنیا فن علوم ہے، علم کی بات سننا چاہ رہی ہے، نئی سے نئی بات سننا چاہ رہی ہے، تو علم والے کی بات تو علم والے سنیں گے، دل کی بات کو محبت والا سنیں گے۔ کیونکہ ہم ہر وقت حواس خمسہ کو سٹینڈ بائی رکھتے ہیں، کسی طرف سے کوئی نئی بات آ جائے۔ جب ہم اسی ہی طلب میں لگے رہیں گے تو علم بھی ایک کاروبار بن جائے گا۔ جس شے کا انسان نے علم حاصل کیا اسی کے ساتھ عمل کر کے اگر محبت شروع کر دیتا ہے تو یقین جانے اپنے دل کی باتیں بھی اس کے ساتھ کر سکتا۔ ہم دل کی بات کرنے کے لیے سامنے وجود کا ہونا ضروری سمجھتے ہیں۔ کیا اپنے دل کی بات اپنے آپ سے نہیں کی جا سکتی؟ اپنے رب سے نہیں کی جا سکتی؟ صرف وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین پیدا نہیں ہو رہا کہ کوئی ذات سمیع البصیر ہے، سمیع العلیم ہے، جو میری بات سن بھی سکتی ہے، جانتی بھی ہے۔ مگر یہ یقین محبت کے بنا نہیں ہوگا۔ علم تو ہم حاصل کر لیتے ہیں، جیسے
سیانے لوگ کہتے ہیں علم تو انسان حاصل کر لیتا ہے، مگر اس شے کو ماننا، اس سے پریم کرنا، یہ اگلی سیڑھی۔ آج ہم جتنی بھی بحثیں کر رہے ہیں علم سے اپنے آپ کو منوا رہے، اپنی قوم برادری کو منوا رہے۔ علم کو کاروبار بنا لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے علم کے بعد اس شے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب محبت ہو جائے گی تو آپ کو دل کا بوجھ اتارنے کے لیے کسی آدمی کی تلاش نہیں رہے گی۔ آپ اپنے آپ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ باتیں کر سکتے۔ جب یقین ہو جاتا ہے کہ میری باتوں کو وہ سنتا بھی ہے، میری باتوں کو وہ جانتا بھی ہے، تو یہ محبت کی باتیں جو ہوتی ہیں یہ دل کی باتیں ہوتی ہیں، دل کی بات کی تبلیغ نہیں ہوتی۔ ہم ظاہر تو سنوار سکتے ہیں، دنیا کو منوا سکتے ہیں علم سے، اصل سمجھنا نہیں، اس کو ماننا بھی ہے، اس سے محبت بھی کرنی ہے۔ یہ علم کے بعد کی سیڑھی ہے۔ جب محبت کر لیتے ہیں تو محبت والے کو تو دل کی بات کرنا پڑے گی، کہیں نہ کہیں تو کرنا پڑے گا۔ جس سے کوئی محبت کرتا اس کو بات بھی سنانا چاہتا، دل کی باتیں سنانا چاہتا، اپنے دکھ بھی، سکھ بھی، سارا کچھ۔ تو اسی لیے پھر سیانے لوگوں نے کہا کہ ہر دوست، ہر شے آپ سے دور ہو جائے گی، ان کی مجبوریاں بھی ہیں، کون آپ کی بات سنے گا؟ تو انہوں نے کہا پھر اپنی بات جو ہے اپنے رب کو سنا۔ جب یہی انسان آگے بڑھتا ہے، باتیں کرتا ہے، اندر سے آواز بھی آتی ہے، تو انسان سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ایک وقت اس سے بلند ہو جاتا ہے کہ اس کو بات سنانا بھی نہیں پڑتی، اس لیے کہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بات تو اس کو سنائی جاتی ہے جو جانتا نہ ہو، منہ سے بات تو اس کو سنائی جائے گی جس کے کان ہوں۔ جب وہ اپنے رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، محبت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرے دل کی باتوں کو بھی کوئی جانتا ہے۔ پھر سنانا بھی نہیں پڑتی، بلکہ خود اس کے دربار میں حاضر رہنا چاہتا ہے انسان، تو انسان کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ ہمیں محبت کا درس نہیں دیا جا رہا، علم سے اپنا آپ منوا سکتے ہیں، علم سے کاروبار کر سکتے ہیں، محبت کے سیغے نہیں پڑھایا جا رہا ہے۔ محبت ہی ایک دل کا سکون ہے۔ جیسے انسان کو سکون لینے کے لیے، سکون دینے کے لیے حکیم اور ڈاکٹر وغیرہ اس کے دردوں کو کم کرنے کے لیے نشہ آور ادویات دیتے کہ آدمی کو آرام مل جائے، سکون مل جائے، مگر وہ عارضی طور پر ہوتے ہیں کہ انسان کو نیند آ گئی، سکون آ گئی۔ نشہ جو دیا ہے اس سے نیند آ جائے گی،
مگر محبت بذات خود ایک بہت بڑا سرور، بہت بڑا نشہ جو ہمیں بتلایا نہیں جاتا۔ اگر محبت انسان بتلا دے تو انسان کو سکون بھی مل جائے گا۔ محبت کا درس یہاں نہیں رہا۔ محبت ایک بہترین سکون ہے، بہت بڑا سرور ہے۔ انسان سکون میں ہو جاتا، تو سکون ہی تو چاہیے تھا انسان کو۔ نشے کی ادویات سے زیادہ بہتر تھا کہ ہم محبت میں لذت لے لیں۔ باقی دوستو، یہ دنیا ہے، ہر ایک نے تو ایک چیز حاصل نہیں کرنی ہوتی۔ کبھی انسان کسی شے کو حاصل کرتا ہے تو کبھی اسی شے کو اگنور کر دیتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے، عقل کی باتیں سنتے ہیں، علم کی باتیں سنتے ہیں، اس سے آگے تھوڑا سا نکلو۔ اگر علم حاصل کرتے ہو تو اپنے اندر وہ محبت پیدا کرو، وہ صلات قائم کرو، آگے بڑھو۔ علم کا مقصد ہے اس شے کو حاصل کرنا ہے۔ خالی علم ہی حاصل کرتے رہیں گے، اس کی باتیں ہی کرتے رہیں گے، اس کو حاصل نہیں کریں گے تو محبت کیسے ہوگی؟ محبت ہی ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کے دل کو اطمینان دیتا ہے۔ تو دوستو، محبت کی طرف آگے بڑھیں۔ علم میں رہیں گے تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں گے، نفرتیں ہوں گی، دوسرے کو غلط کہیں گے۔ محبت سے، علم سے آگے بڑھ کر جس شے کا علم حاصل کیا اس سے محبت کی جائے، اور محبت ہی ایک سکون ہے جو انسان کو لا خوف علیہم کر دیتا ہے۔ الہامی کتب میں فرمان ہے ایسے کہ فلاں کام کرنے کا مقصد یہ ہے، اچھا کام کرنے کا مقصد ہے رب کی طرف جانا ہے۔ ہم کام پہ ہی اٹکے رہتے ہیں کہ اچھا کام کر لیا، محبت حاصل نہیں کرتے۔ تو اس کام سے جب محبت ہو جاتی تو انسان کے دل کو سکون اور راحت ملتی ہے اور ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آگے بڑھے، آرزو کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اطمینان دے گا اور ڈپریشن، ذہنی کوفتہ بھی کم ہوتی جائیں گے۔ اور محبت ہی ایک بہترین سرور ہے جو اطمینان دیتا ہے اور لا خوف علیہم کرتا ہے، اور انسان اس دنیا سے سرور کے ساتھ اگلی زندگی میں منتقل ہو جاتا ہے۔ باقی دوستو، خوش رہو۔ خوش رہنے کا طریقہ ایک محبت ہے۔ علم پریشان کرتا ہے اگر اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اللہ آپ پر آسانیاں پیدا کرے۔